अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और एज़ यूजुअल उनसे मैं ये इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि वो मेरे चैनल आप और हम को उसी तरह से सब्सक्राइब करें जिस तरह से पहले करते हैं, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो आज की कुछ यूँ है कि कराची में एक निजी बैंक है जिसका नाम है JS बैंक। अब JS बैंक में एक फ़्रॉड होता है जो कई महीनों से चल रहा था और किसी को इसके बारे में इल्म नहीं था। जब इसका सुराग लगा, जब इसका इंकशाफ हुआ इस फ्रॉड का, तो पता ये चला कि जो बैंक के एम्प्लॉइज़ थे वो सारे के सारे उस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में एक ऐसा माइंड सेटअप बन गया है, एक ऐसा लोगों ने एक वतीरा ऐसा बना लिया है, लोगों ने अपना माइंड इस तरह से मेकअप कर लिया है कि अगर उन्हें कहीं भी कोई माली बेज़ाब्तगी या माली करप्शन का कहीं पे भी मौका मिले तो वो मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते, कतई नज़र इस बात से कि उसमें कोई ख़ातून इन्वॉल्व है, कोई मर्द इन्वॉल्व है, या कोई भी शख्सियत, खा वो अमीर है खा वो गरीब है, वो इस बात की परवाह किए बग़ैर उनके अंदर जो एक पैसा बनाने की या पैसा गलत तरीके से हासिल करने की जो अर्ज होती है वो उसकी तकमील करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है इस फ्रॉड में? हुआ यूँ है कि बैंक के जो एम्प्लॉइज़ थे, क्योंकि बैंक में एक स्कीम चल रही है कि अगर कोई भी क्लाइंट बैंक से लोन लेना चाहता है और उसके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसे एसेट्स नहीं हैं जिसको दिखाकर वो लोन ले सकता है, तो ऐसी सूरत में उनके पास अगर गोल्ड है या ज्वेलरी घर में मौजूद है तो वो क्लाइंट्स वो ज्वेलरी बैंक में रखवा के लोन हासिल कर सकते हैं। तो इस स्कीम के तहत इस सहूलत को इस्तेमाल करते हुए बैंक के एम्प्लॉइज़ ने एक जाल बिछाया कि वो लोगों को लोन देते थे उनकी ज्वेलरी के एवज़, और उसमें तमाम के तमाम जो एम्प्लॉइज़ थे बैंक के वो मिले हुए थे। तो इसमें जो पेश जो सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो ख़ातून है, उसका नाम है आयशा मिर्ज़ा। ये ख़ातून जो है यूँ समझ लें एक सरगना थी इस ग्रोह की जो कि फ़्रॉड करता था। वो बैंक में जो एम्प्लॉइज़ थे वो लोन, इस ज्वेलरी के एवज़ लोन मंजूर करवाते थे और वो जो ज्वेलरी होती थी उसको बैंक में रख देते थे, बैंक के जो लॉकर्स हैं। उसके बाद उस ज्वेलरी जो कि रियल गोल्ड होता था उसको स्विच करके उसकी जगह पे जो फेक ज्वेलरी या फेक गोल्ड जो था वो बैंक के लॉकर में रख देते थे। इसी तरह से ये प्रोसेस मुसलसल चले जा रहा था ये प्रोसेस। लेकिन आपको भी पता है नाजरीन, जुर्म जो है, जुर्म आखिरकार पकड़ा जाता है, मुजरिम आखिरकार बच नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं वो ग्रैब कर लिया जाता है। तो इसी तरह से हुआ कि वो जो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने ये फ्रॉड किया था, अल्टीमेटली जब लॉकर्स चेक हुए तो उसमें जो ज्वेलरी थी या जो गोल्ड था उसको जब चेक किया गया तो वो सारा गोल्ड जो था वो फेक था।
تو اس سے جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو پھر سب نے انکشاف کیا کہ اس کے ساتھ کون کون انوالو ہے. اس طرح سے اس فراڈ کا اس فراڈ کا جو ایک نقشہ بنایا گیا تھا، جو ایک خاکہ بنایا گیا تھا کہ اس کو ہم فار ایور چلائیں گے، اس کا اختتام الٹیمیٹلی ہو گیا. کیونکہ جرم ہمیشہ ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے جرم آپ کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا انجام بھیڑا ہی ہوتا ہے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان تمام کرمنلز کو، ان تمام لوگوں کو جو کہ اس فراڈ میں انوالو تھے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور مزید انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. تو ناظرین، یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، احتیاط کیجئے کہ جب بھی بینک سے کوئی مالی ڈیل کریں، انتہائی احتیاط سے بینک کے امپلائیز کو دیکھتے ہوئے، بینک کے آفیسرز کا جائزہ لیتے ہوئے پھر کوئی ڈیل جو ہے آپ بینک میں بنائیں. اور پھر ان سے اگر کوئی لوننگ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس جیولری ہے، گولڈ ہے، وہ رکھوا کے، تو اس طرح سے آپ احتیاط بے حد ضروری ہے. یہ تو ایک خبر تھی جس کا انالیسز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب ناظرین، ایک چھوٹی سی خبر ہے، اس کے ساتھ ہی اسی ویڈیو میں انکلوڈ کرتا ہوں. خبر یہ ہے کہ موٹر وے میں بے شمار قسم کے واقعات. اب یقین کریں کہ میں کینیڈا میں یہاں پہ رہتا ہوں، یہاں پہ مجھے 25 سال سے زیادہ عرصہ مجھے اس ملک میں ہو گیا ہے. میں نے یہاں پہ کہیں موٹر وے نہیں دیکھی، صرف ہائی وے ہے، اور پورے ملک میں ہائی وے کا جال بچھا ہوا ہے. موٹر وے کا کہیں کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا غریب ملک ہے، لیکن پورے ملک میں جو ہے وہ موٹر وے کا جال بچھایا جا رہا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ صرف پیسہ بنانا، اور مقصد کوئی نہیں تھا یہ موٹر وے بنانے کا. اینی ہاؤ، موٹر وے آپ نے بنا دی. اب وہاں پہ آپ نے سہولتیں تو دینی ہیں. اگر وہاں پہ کوئی فیملی ٹریول کرتی ہے یا کوئی بھی شخص وہاں پہ ٹریول کرتا ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اب پچھلے دنوں ایک فیملی جو ہے وہاں پہ ٹریول کر رہی تھی، اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس فیملی کے ساتھ ڈکیتی ہوئی. وہاں پہ وہ 15 کو کال کرتے ہیں، کوئی ان کی ہیلپ کے لیے نہیں پہنچتا. تو ناظرین، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض وارداتیں موٹر وے پہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پن پوائنٹ ہو جاتی ہیں، جو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں آ جاتی ہیں. لیکن بعض وارداتیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا میں نہیں آتی، لیکن موٹر وے پر بے شمار قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں. ہر شخص جو وہاں پہ ٹریول کرتا ہے وہ ٹیکس پیئر ہے. وہ تقریباً 2000 سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ اس روڈ پے کرتا ہے، اور پھر لاہور سے اسلام آباد کا جو ٹریول ہے وہ اپنا کمپلیٹ کرتا ہے. تو اتنا ٹیکس پے کرنے کے باوجود لوگ وہاں پہ لٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں پہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کی اسیسینیشن تک وہاں پہ ہو رہی ہے. جیسے پچھلے کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریپ کا واقعہ جو ہے وہ سیالکوٹ موٹر وے پہ ہوا تھا. گو کہ اس کا کلا کما تو ہو چکا ہے، لیکن باقی جو موٹر ویز کے باقی جو پارٹس ہیں ان پہ بھی اس قسم کی جو خاص طور پر جو ڈکیتی کی واردات ہے. گاڑی خراب ہوتی ہے، گاڑی وہاں پہ اگر کوئی شخص روکتا ہے تو اس کی ہیلپ کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا. صرف یہ کہنے کی بات ہے کہ پولیس بڑی ایفیشینٹ ہے وہاں پہ، قطعاً کچھ نہیں ہے. تو حکام بالا سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر موٹر وے بنایا ہے، لوگ آپ کو ٹیکس پے کرتے ہیں، لوگ اتنا ٹیکس دے کے پھر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، تو انہیں تحفظ بھی موٹر وے پہ فراہم کیا جائے. اس ملک میں ایسا نہیں ہے. ہائی وے جو ہیں وہ موٹر وے سے کہیں اچھی ہیں، اور نہ اتنا ٹیکس یہاں کینیڈا میں جب ہائی وے پہ آپ ٹریول کرتے ہیں تو اتنا ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا جتنا ہم موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہوئے پاکستان میں پے کرتے ہیں. لیکن سیکیورٹی نہیں ہے. یا تو آپ سیکیورٹی موٹر وے پہ فراہم کریں، جس طرح سے اس ملک میں جہاں ٹیکس ہائی وے پہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے باوجود جو نا یہاں سیکیورٹی دی جاتی ہے. تو حکام بالا سے میری انتہائی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ جو موٹر وے پہ آئے دن وارداتیں ہوتی ہیں ان کا سدباب کریں، اور وہاں پہ جتنے لوگ، جتنی فیملیز ٹریول کرتی ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں. اس کے ساتھ ہی
آج کی یہ ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین آپ کے اپنے چینل آپ اور ہم سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔